السلام علیکم میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اپنے امان میں رکھے اور ہمارے دلوں میں، ہمارے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے دلوں میں اپنے پیارے محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہمارے دلوں کو میں بھی روشنی پیدا کرے، نور کی معمولی ہی صحیح مگر روشنی پیدا کرے، ہمارے دلوں کو روشن کرے۔ اور جن کے مالی حالات برے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں، تو اللہ سے دعا ہے کہ میں اپنے محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے مالی حالات بہتر کرے۔ اور میری طرف سے میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں ان تمام کو، اور آسمانوں پر رہنے والے ان کو، اور زمین پر رہنے والے اللہ کی تمام مخلوقات کو جو ایک اللہ پر اور اس کے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ان سب کو۔ اور خاص چیز ایک اور بولوں گا، انہیں خاص طور پر انہیں جو محمد آل محمد سے پیار کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اپنا انہیں سربراہ مانگتے ہیں اللہ کے بعد، اور اللہ کا محبوب مانتے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سب کو میری طرف سے بہت 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 جشن عید میلاد النبی مبارک۔ یہ عیدوں کی عید ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آسمانوں پر چراغاں کیا گیا، فرشتوں کو آزادی دی گئی، اس دن چھٹی دی گئی کہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے، جاؤ اور دنیا میں جا کر دیکھو کہ یہ کیسا نور میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیونکہ یہ وہ نور تھا کہ جس کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے خود پوچھا تھا کہ یہ کیسا نور ہے، تو اللہ نے بتایا تھا کہ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ تو بھائی، جب فرشتے اور آسمان پر رہنے والی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ جب خوشیاں منا رہی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کی، ڈیوٹی کیا سنبھالنی ہے، انہوں نے رسالت کا اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اور اللہ کو یقین ہے کہ یہ میرا وہ پیغمبر ہوگا، یہ میرا وہ بندہ ہوگا، یہ میرا وہ نبی ہوگا جو اپنے سے پہلے تمام نبیوں سے بہتر ہوگا، اور اپنا کام، اپنی ذمہ داری، اپنی نوکری، اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے ادا کرے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں سے ہیں، آل میں سے ہیں۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے ہمیں محمد و آل محمد کا نام نوازا۔ تو خدا کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نہ بھولیں، ان کی خوشی کو نہ بھولیں۔ فرشتوں نے جو خوشی منائی، آج بھی جب یوم پیدائش آتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیدائش کہیں یا جو بھی آپ کہو، بہرحال آمد رسول ہے، جب آسمانوں سے زمین پر ان کی آمد ہوئی تو فرشتوں نے خوشیاں منائی، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ ان کی خوشی نہ منائیں؟ کیونکہ ہمارے درمیان میں یہودیوں کے بھیجے ہوئے ایسے بہت سے ایجنٹ موجود ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، مگر اللہ انہیں نیست و نابود کرے، دوزخ میں جلد سے جلد پہنچائے۔ انہوں نے پہلے ہمارے دلوں سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں سے، ہمارے دلوں سے پہلے اہل بیت کی محبت کو چھینا۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ ہمارے دلوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی ختم کر دیں، الگ الگ بہانے کر کے، الگ الگ باتیں کر کے۔ تو بھائی، اپنے آپ کو اللہ کی جو حفاظت ہے اس میں دے کر سویا کرے، اور جاگا کرے تو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر جاگا کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کریں۔ کیونکہ یہودی کیا، شیطان کے جو چیلے ہیں، جو چمچے ہیں، وہ ہمارے اندر بہت زیادہ سرایت کر چکے ہیں، ہمارے دین کے اندر۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار، بے شمار بار اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہم پر ثابت کیا، اپنی زبان مبارک سے، اپنے عمل سے ہم پر یہ واضح کیا، اور بالکل کھلم کھلا واضح کیا کہ مجھ سے محبت کرو تو اللہ سے محبت کرو گے، تو میرے اہل بیت سے محبت کرو تو مجھ سے محبت کرو گے۔
تو بھائی خدا کے واسطے اپنے دلوں سے محمد و آل محمد کی محبت کو کم نہ ہونے دیں، کیونکہ مجھے بہت افسوس ہوا جب میں 12 ربیع الاول کو وہ اپنے گھر سے باہر گیا اپنی فیملی کے ساتھ، کہ دیکھے کہاں کہاں اپنے بچوں کو میں نے دکھانا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتا ہے، مگر مجھے افسوس ہوا کہ 10 مسجدوں میں سے مشکل سے 3 یا 4 مسجدیں سجی تھی، باقی سب مسجدیں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ جن گھروں پر پہلے چراغاں ہوتا تھا، لائٹیں لگی ہوتی تھی، گھر چمچما رہے ہوتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رہتا ہے، اب وہاں پر نحوستیں، وہاں پر شیطان کی جو ہے، کیا کہوں میں اس کو، اس کے جو گندے جو اس کی جو عمل ہیں وہ وہاں سے واضح ثابت ہو رہے تھے۔ ان گھروں میں اندھیرا تھا، نہ روشنی تھی، نہ چراغاں تھا۔ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے، یہودی کامیاب ہوتا جا رہا ہے، شیطان کامیاب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں سے محبت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو آپ سب سے درخواست کروں گا، میں ہاتھ جوڑ کے کروں گا، خدا کے لیے اپنے دلوں سے محمد و آل محمد کی محبت کو ختم نہ ہونے دیں۔ اب ہمارے دلوں میں محبت بچی ہی کس کی ہے؟ آل محمد کو تو ویسے ہی ہم بھلا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت پہلے سے ہم پروار ہو رہے ہیں کہ ان کو دین سے دور کرو، اور دین تک اصل میں ہمیں پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ ایک قرآن ہے اور دوسرا محمد و آل محمد ہے۔ قرآن تو ہم اپنی مرضی سے ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس کا زیر بھی اپنی جگہ سے ہٹے۔ یہودی جو ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ اس کو اپنے طریقے سے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے قرآن کا رد و بدل کرے، اپنی مرضی سے آیتوں کو آدھے پیچھے کرے، ان کی جو تفسیر ہے اپنے حساب سے بنائے، تاکہ مسلمانوں کو ان کے پیچھے لگا کر، جھوٹ بول کر، اصل راستے سے جو شیطان کی ہے، اللہ سے کہا تھا شیطان نے کہ میں انہیں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، تو اب وہ یہودی وہ اس کام کو پورا کر رہے ہیں، شیطان کا حکم نامہ وہ پورا کر رہے ہیں، جو شیطان کی سوچ تھی اس کو یہودی پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان میں اپنے ایجنٹ بھیج کر، اپنی اولادیں بھیج کر، ہوتے وہ یہودی ہیں مگر پڑھتے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے، مگر ہوتے یہودی ہیں، نماز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر ہوتے یہودی ہیں۔ ہمیں ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس طرح ہمارے دلوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت جو تھی، جو پنجتن پاک کی محبت تھی، اس کو ختم کر دیا، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی ہمارے دلوں سے ختم کر دے، تاکہ ہم گناہوں کے اندھیرے میں ڈوب جائیں ہم۔ اور وہ سب سے حیرت کی چیز اور مزے کی چیز، نعتوں پر فتویٰ لگاتے ہیں، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسلمان کبھی بھی نہیں لگا سکتا، یہ یہودی ایجنٹ ہے جو لگاتے ہیں کہ نعت پڑھنا شرک ہے، میلاد کرانا شرک ہے، گانے سننا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی اولادوں کی جو سالگرہ مناتے ہیں وہ شرک نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میرے گھروں میں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی شادیوں میں مجرے کروانا وہ شرک نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت سے لینا شرک ہے، گناہ ہے، ان کے اولاد کا نام عزت سے لینا گناہ ہے، اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کا نام عزت سے لینا گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام کا نام لینا گناہ ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ حیرت کی بات ہے کہ اپنے بچوں کی سالگرہ منانا شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، گانے سننا شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو بھائی یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا دین ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو نہیں ہے نا، یہ تو شیطان کا بولوں گا میں دین ہے، اس کی سوچ ہے۔ یہ یہودیوں نے جو اپنے مقصد کے لیے قرآن کو ترتیب دیا، ڈیزائن کیا، ہماری حدیثوں میں سے رد و بدل کیا، اپنے مقصد کے پورا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو فنا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، وہ اپنے مقصد میں پورا ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنے مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو پہچانیں، ان کا مرتبہ پہچانیں، ان کا رتبہ پہچانیں، ان کا آخری خطبہ حجت الوداع میں ان کا جو فرمان ہے، ان کی جو حدیث ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ بھی حقیقت ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، تو خدا کے لیے ان کی اس حدیث کو نہ بھولیں، نہ جھٹلائیں۔ یہ بھول کر ہم اپنے آپ کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ اپنے جاگتے سوتے ہر لمحے، سوتے میں بھی اپنے آپ کو اتنے ان کی محبت میں ڈال دیں گے، سوتے ہوئے بھی ہمیں اگر کچھ ہی محسوس ہو، تو کچھ احساس ہو یا خواب بھی نظر آئے، تو ہم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کر رہے ہوں، خواب میں محسوس کر رہے ہوں، ان کی آل کو محسوس کر رہے ہوں، اپنے آپ کو اتنا ان میں مگن کر دیں، تو خدا کی قسم یہ سچ ہے کہ جس دن ہمارے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھوڑا سا بھی روشن ہو گیا، اس دن شیطان کی ہار ہوگی اور اللہ کی جیت ہوگی، کیونکہ یہ جنگ انسانوں کی نہیں ہے، یہودیوں مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ جنگ شیطان اور اللہ کے درمیان میں۔ تو اگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جیتتا ہے یا شیطان جیتتا ہے، بے شک آخر میں اللہ کی ہی جیت ہوگی، مگر وہ اللہ کو ایسی جیت نہیں چاہیے جس میں اس کے اپنے بنائے ہوئے انسان، جن کے لیے اللہ نے اتنی محنت کی، اپنے محبوب نبی رسول پیغمبر بھیجے، اللہ کو بھی دکھ ہوتا ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور دوزخ کی طرف اس کے اعمال نامے لکھ دیے جاتے ہیں، تو اللہ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو اسے اپنے لیے پیدا کیا تھا اور میں نے شیطان سے دعویٰ کیا تھا کہ میرا بندہ تیری طرف نہیں جائے گا، مگر میرا بندہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ اللہ کو دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو شیطان کے واروں سے، ان کے ایجنٹ جو ہیں ان سے بچائیں، ان کے جو بھیجے ہوئے شیطان کے بھیجے ہوئے جو چیلے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ ہمارے پاس بخشش کا، ہمارے پاس نیکی کا، ہمارے پاس صراط مستقیم پر چلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور ہماری مقدس کتاب قرآن مجید۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے وقت ہے، ہمارے جسموں میں سانس ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارا دماغ سوچ سمجھ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ اللہ ہرگز ہمیں نہیں بچائے گا۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا، ہمیں شعور دیا، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار بنتے ہیں یا اللہ کے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے، ان کو اپنا آقا، اپنا سرکار ماننے والے بنتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے، ان کی دنیا میں آمد کے صدقے، ان کی آل کے صدقے، ان کے صدقے ہماری مشکلات دور کرے، ہمارے مالی حالات بہتر کریں، ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کے جو چراغ جلے ہوئے ہیں بجھتے جا رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے اور ہمیں شیطان مردود سے محفوظ رکھے۔ ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھا کریں اٹھتے بیٹھتے میں۔ لوگ تو کہتے ہیں بس ایک بار بسم اللہ پڑھ لو بہت ہے، 50 صورتیں پڑھ لو۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر بار قدم اٹھانے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، تاکہ ہم شیطان مردود کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پروردگار عالم ہمارے ہمارے ملک میں جو ہماری دنیا میں جو آفات ہے، اللہ ان آفات کو ٹالے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔